अरे गजब हो गया बाबुल वालों, सुनो, लगता है उसी इब्राहिम ने अपने खुदाओं की इतनी बुरी हालत कर दी है। ये बात है उस पैगंबर की जिसने नमरूद जैसे जालिम बादशाह के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। Oh my God. इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदा फरमाता है और मौत देता है, जो सुराज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में डुबाता है। हक आ गया और बातिल मिट गया। और एक झटके में नमरूद के नकली खुदाई की पोल खोल कर रख दी। आखिर कैसे उस पैगंबर ने इतने पावरफुल बादशाह को मजबूर कर दिया और कौम के सामने हक का ऐलान किया? लोगों, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता वो दूसरों की मदद क्या करेगा। हक आ गया और बातिल चला गया। वाओ, आपका ड्रेस तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अरे बेटी, आप क्या कम लग रही हो। और आज तो हम सबों का फेस्टिवल, तो इतना भी नहीं बनता है क्या? हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं निजात हूँ और आप देख रहे हैं द निजात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, यानी अल्लाह के दोस्त। अल्लाह वो दुनिया के पहले नबी नहीं थे, मगर तौहीद के सबसे बड़े अलम बरदार थे। उनका जमाना बाबुल यानी नमरूद का था। बाबुल वालों, मेरी बातें ध्यान से सुनो। इस धरती पर मेरा हुक्म चलेगा, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। जहाँ लोग पत्थर के बुत बनाते, तब रहमत भाई, कैसे हो? आपकी कारीगरी तो सच में लाजवाब है। अरे अपने खुदाओं को बनाने में हुनर छुपाना कैसा? उन्हें खुदा मानते, चांद, सूरज, सितारों की पूजा करते। उस जमाने में मुआशरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। हर घर में बुत रखे होते, लोग उनसे मांगते, खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वालिद तारिक मूर्ति बनाता था और बुत परस्ती करता था। इब्राहिम अपने बाप की इस हरकत को देखकर नाराज होते थे और दिल ही दिल में नफरत की चिंगारी जन्म ले रही थी। इब्राहिम दिल ही दिल में सोचता था कि ये तो मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर है, ये हमें फायदा क्या देगा। रात को वो आसमान की तरफ देखते, सितारा चमकता, वो कहते ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब जाता तो दिल कहता नहीं, ये खुदा नहीं हो सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम से कहते, ये मेरी कौम, देखो तो साही, ये तारे, ये चांद, ये सूरज और ये आसमान, इन सारी चीजों का पैदा करने वाला एक अल्लाह की जात है। लोगों, उसी ने हमें तुम्हें जिंदगी बख्शी है। और तुम जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हो वो तो सिर्फ एक पत्थर है जिसे अपने हाथों से बनाया है, वो कोई नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मैं इन चीजों से बेजारी का इजहार करता हूँ। ये मेरा रब नहीं हो सकता, मेरा रब अल्लाह है। वो बार बार समझाते, कभी नरम लहजे में, कभी आंसुओं के साथ। कौम हंसती, बाप नाराज होता, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं रुकते थे, अपने मिशन पर कायम रहते थे। उस दौरान अल्लाह ने उनकी जिंदगी में एक सहारा भी अता फरमाया। उनकी शादी हजरत सारा अलैहिस्सलाम से हुई। सारा एक पाकीज़ा मोमिना खातून थी। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातों को दिल से मानती थी। जब सब लोग उन्हें छोड़ देते, सारा उनका हाथ थामे खड़ी रहती। इन दोनों का रिश्ता अल्लाह की मोहब्बत में डूबा हुआ था। दोनों मिलकर अल्लाह की इबादत करते, एक दूसरे को हौसला देते। ये शादी अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक बड़ी नेमत थी। ये सब कुछ मुआशरे में एक बड़ी खलल था। एक तरफ पुरानी बुत परस्ती, दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तौहीद का पैगाम। अब वक्त आया जब चैलेंज बढ़ गया। एक बार कहत साली आ गई, फसल जल गई, लोग भूख से मर रहे थे। नमरूद बादशाह ने सारा अनाज जमा करके अपने दरबार में रख लिया था। लोग भीख मांगने जाते तो नमरूद कहता, पहले मुझे रब मान लो, खुदा मान लो, तब तुम्हें अनाज दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी भूख से बेहाल थे। सारा के साथ मिलकर सोचा कि चले दरबार में जाए। मगर जब वो दरबार में पहुंचे तो देखा कि भिखारियों की लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइन लगी हुई है। आप भी लग गए और आप देख रहे हैं कि नमरूद शाही कुर्सी पर बैठे सबों से एक एक करके अपने खुदा होने का इकरार करवा रहा है। और जब तक वो भिखारी नमरूद को खुदा नहीं मान लेता है तो उसे भीख नहीं मिलती है। बिल आखिर
حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور لائن میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور رزق طلب کرنے لگے تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو موت اور حیات دیتا ہے۔ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، میں جسے چاہوں موت دیتا ہوں اور جسے چاہوں آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب فرماتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو اور مشرق میں غروب کر کے دکھا دو۔ حضرت ابراہیم کے سوال سے نمرود مبہوت ہو گیا اور غصہ سے لال پلا ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ آپ واپس گھر لوٹے تو مٹی کے ایک ڈھیر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ نے اپنی چادر میں اس ڈھیر سے کچھ مٹی باندھ لی تاکہ چادر میں کچھ بندھا ہوا دیکھ کر گھر والوں کو اطمینان ہو جائے۔ آپ نے گٹھری رکھی اور سو گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ نے اسے کھولا، اس میں مٹی نہیں تھی بلکہ بہترین گیہوں تھے۔ اسے پیسا، روٹی پکائی۔ آپ جاگے تو روٹی پیش کی۔ آپ اسے دیکھ کر اپنے رب کی قدرت اور اس کی عنایت پر اس کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ ان بے بس اور بے اختیار بتوں کو چھوڑو اور اس کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، لیکن آپ کی باتیں ان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ اپنے باطل عقائد سے باز آنے کو تیار نہیں تھے اور اپنی ضد پر اڑے رہتے۔ آپ نے ان کے بتوں کی بے بسی کو آشکارا کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس نے ان سب کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا۔ ایک دفعہ ان کا قومی جشن تھا، تہوار تھا۔ واو، آپ کا ڈریس تو بہت خوبصورت دکھ رہا ہے۔ ارے بیٹی، آپ کیا کم لگ رہی ہو، اور آج تو ہم سبوں کا فیسٹیول، تو اتنا بھی نہیں بنتا ہے کیا؟ بڑے بت کدا کو، مندر کو بڑی شان و شوکت سے سجایا گیا تھا۔ چھوٹے بڑے بتوں کے سامنے لذیذ اور تازہ مٹھائیوں کے تھال بھر کر رکھ دیے گئے تھے۔ ساری قوم داد عیش دینے کے لیے شہر سے باہر کسی کھلے میدان میں جمع ہو گئی۔ بت کدا اپنے پجاریوں اور پروہتوں سے خالی ہو گیا۔ توحید الہی کا سب سے بڑا علم بردار ہر قسم کے خوف و ہراس سے اپنے دل کو پاک کر کے اپنے خالق کی تائید و نصرت پر بھروسہ کیے ہوئے بتوں کی خدائی کا جنازہ نکال لے اور ان پر گہری چوٹ لگانے کے لیے بت کدا میں داخل ہوا۔ ایک وزنی اور تیز کلہاڑا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان جھوٹے خداؤں پر آپ حقارت بھری نظر ڈالتے ہیں۔ کسی کا کان، کسی کی ناک، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ آخر میں ان کے سامنے رکھی ہوئی مٹھائیوں کے تھال اٹھا کر بڑے بت کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور کلہاڑا اس کے کندھے پر سجا دیتے ہیں۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں اپنے گھر اور کفر کی طاغوتی قوتوں کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے قوم کی واپسی کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ شام کو جب بت کدے کے خدمتگار، خادم اور پجاری واپس آتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھ کر ان پر سکتہ کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چشم زدن میں پل بھر میں سارے شہر میں پھیل جاتی ہے۔ ایک حشر بپا ہو جاتا ہے۔ اپنے خداؤں کی یہ درگت حالت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ کس نے میرے خداؤں کو ساتھ ایسی گستاخی کیا؟ مجرم کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نظریات سے سارے لوگ واقف تھے۔ فوراً ذہن ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہنے لگے ہم نے ایک جوان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ نمرود اور اس کے وزراء کو بھی
اس حادثے کی اطلاع مل جاتی ہے، شاہی فرمان جاری ہوتا ہے فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، کہنے لگے پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت تھے۔ آپ کو پکڑ کر لایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ گستاخی کی ہے؟ آپ نے فرمایا اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں سارے مٹھائی کے تھال بڑے بت نے ان کے سامنے سے اٹھا کر ان پر خود قبضہ کر لیا ہے؟ کلہاڑا آلہ جرم اس کے کندھے پر اب بھی موجود ہے، اسی نے ان کی یہ درگت بنائی ہوگی۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس سے پوچھو، وہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ کچھ دیر دم بخود ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے کفار، ثم نکسوا علی رؤوسہم، آخر کار یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ اس واقعے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمرود کی اتنی بے عزتی اور ان کے خداؤں کی یہ حالت کرنے کے بعد یقیناً حضرت ابراہیم کے لیے سخت آزمائش شروع ہو جاتی ہے، آگ کی خندق کھدوائی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو سننے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔